ایک ظالم وڈیرے نے غریب کسان کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیا۔ کسان نے رو رو کر پورے گاؤں سے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، کیونکہ سب گاؤں والے اس ظالم وڈیرے سے بہت ڈرتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے وڈیرے کے سارے گارڈز کو مار گرایا۔ جب اس نے وڈیرے کے سامنے اپنا نقاب اتارا تو وڈیرے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ایک سرسبز گاؤں جہاں قدرت نے اپنی تمام تر رونائیاں بکھیر رکھی تھیں اور چاروں طرف پھیلے ہوئے ہرے بھرے کھیت لہلہاتے تھے، لیکن ان خوبصورت مناظر کے پیچھے ایک انتہائی خوفناک اور تاریک حقیقت چھپی ہوئی تھی، اور وہ حقیقت اس گاؤں کا وہ ظالم اور جابر وڈیرا تھا جس کا خوف اس قدر طاری تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی طاقت اور ظلم کی کہانیاں ہر گھر میں دہشت پھیلاتی تھیں، اور اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اپنی سواری پر گاؤں کے کچے راستوں سے گزرتا تو مائیں اپنے روتے ہوئے بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں تاکہ ان کی آواز اس ظالم کے کانوں تک نہ پہنچ جائے اور کوئی نئی مصیبت ان کے گھر کا راستہ نہ دیکھ لے۔ اس وڈیرے کی حویلی گاؤں کے بالکل درمیان میں ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھی، جس کی مضبوط اور اونچی فصیلیں کسی ناقابل تسخیر قلعے کا منظر پیش کرتی تھیں، اور ان فصیلوں کے پیچھے بے شمار مسلح پہرے دار ہر وقت پہرا دیتے رہتے تھے، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وڈیرے نے گاؤں کی تمام زمینوں پر اپنا غاصبانہ قبضہ جما رکھا تھا، اور گاؤں کے تمام لوگ اس کے کھیتوں میں دن رات جانوروں کی طرح محنت مشقت کرتے تھے، لیکن ان کی محنت کا سارا صلہ وہ ظالم خود سمیٹ لیتا تھا، اور ان غریبوں کو صرف اتنا ہی اناج ملتا تھا جس سے وہ اپنی سانسوں کا تسلسل برقرار رکھ سکیں۔ گاؤں میں کسی کو بھی اپنی مرضی سے خوشی منانے یا کسی دکھ پر رونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر فیصلہ اسی حویلی کے تاریک دیواروں کے اندر ہوتا تھا، اور جو بھی اس کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی ادنا سی بھی کوشش کرتا، اسے ایسی عبرتناک سزا دی جاتی کہ پورے گاؤں کی روح کانپ اٹھتی تھی، اور اسی جبر اور ظلم کے سائے تلے گاؤں کے لوگ اپنی زندگیاں ایک عذاب کی طرح کاٹ رہے تھے۔ اسی گاؤں کے ایک انتہائی پسماندہ حصے میں ایک غریب اور لاچار کسان اپنی اکلوتی اور جوان بیٹی کے ساتھ ایک کچے مکان میں رہتا تھا۔ اس کسان کی بیوی کئی سال پہلے ایک شدید بیماری کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، کیونکہ کسان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ شہر جا کر اس کا علاج کروا سکتا۔ اس دن کے بعد سے اس کسان نے اپنی بیٹی کو ہی اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا تھا، اور اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دن رات وڈیرے کے کھیتوں میں خون پسینہ ایک کرتا تاکہ اپنی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ اس کی بیٹی بھی انتہائی نیک سیرت اور محنتی تھی، جو گھر کے تمام کام کاج سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بھٹاتی تھی۔ کسان کی تمام تر خوشیاں اس کی بیٹی کی مسکراہٹ سے جڑی تھیں، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر ہر دکھ درد بھول جایا کرتا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کی اس چھوٹی سی اور سادہ سی زندگی پر ایک ایسی کالی اور بھیانک رات مسلط ہونے والی تھی جس نے سب کچھ تباہ کر دینا تھا۔ ایک دن جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور غریب کسان اپنی بیٹی کے ساتھ کھیتوں میں گندم کی کٹائی میں مصروف تھا، تو وڈیرے کے کچھ خاص اور ظالم کارندے اس طرف سے گزرے۔ ان کی بری اور ناپاک نظر اس کسان کی بیٹی پر پڑ گئی،
اور انہوں نے جا کر اپنے ظالم آقا کو اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتا دیا۔ وڈیرا جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں ہر چیز کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، اس کے دل میں ایک انتہائی ناپاک اور خوفناک ارادہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی جھوٹی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس غریب کی بیٹی کو اپنی حویلی کی زینت بنائے گا، اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ اس کے اس ظالمانہ فیصلے سے اس بوڑھے کسان پر کیا گزرے گی۔ اگلے ہی دن جب کسان اپنے کچے صحن میں بیٹھا اپنی بیٹی کے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، تو اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں اور بھاری قدموں کی آوازوں نے ان کے گھر کے سکون کو تہس نہس کر دیا۔ وڈیرے کے درجنوں مسلح اور بے رحم پہرے داروں نے ان کے چھوٹے سے کچے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے ہتھیار تھے اور ان کے چہروں پر ایک درندگی چھائی ہوئی تھی۔ کسان کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی ان ظالموں نے اس کے مکان کا کمزور دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس بوڑھے کسان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کی جوان بیٹی کو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگے۔ کسان نے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے ان کے قدموں کو پکڑ لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے انہیں اللہ کا واسطہ دینے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اس بچی کو چھوڑ دیں، لیکن ان پتھر دل درندوں پر اس کی کسی بھی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کسان کو بے دردی سے ٹھوکریں ماری اور بندوقوں کے دستوں سے اسے اتنا مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ اس کی بیٹی روتی رہی، چیختی رہی اور اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن ان ظالموں نے دن دہاڑے اسے اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ اس قلعے نما حویلی میں لے جا کر قید کر دیا، جہاں سے آج تک کسی غریب کی فریاد باہر نہیں آ سکی تھی۔ جب کسان کو کچھ ہوش آیا تو اس کے گھر کا صحن ویران ہو چکا تھا اور اس کی بیٹی کی چوڑیاں مٹی میں اٹی ہوئی پڑی تھیں۔ وہ درد سے کراہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے کپڑے خون اور مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے اور اس کے سر سے خون بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن اسے اپنے جسمانی زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی جدائی اور اس پر ہونے والے ممکنہ ظلم کے خیال سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دیوانہ وار اپنے گھر سے باہر نکلا اور روتے پیٹتے ہوئے گاؤں کے کچے راستوں پر دوڑنے لگا۔ اس کی چیخیں اور آہیں اتنی دل خراش تھیں کہ آسمان بھی لرز اٹھا۔ وہ گاؤں کے ہر دروازے پر گیا۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے لوگوں کے دروازے پیٹے اور ان سے مدد کی دہائیاں دیں۔ وہ گاؤں کے چوک میں کھڑا ہو کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اور اس نے گاؤں کے ہر اس شخص کے آگے ہاتھ جوڑیے جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی عزت کی علامت اپنی پرانی اور میلے رنگ کی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور بھیک مانگنے لگا کہ کوئی اللہ کے نام پر اس کے ساتھ چلے اور اس کی معصوم بیٹی کو اس درندے کے چنگل سے بچا لائے۔ وہ انہیں یاد دلاتا رہا کہ وہ سب ایک ہی مٹی کے بنے ہیں اور ان سب کی بیٹیاں اس کی بیٹی کی طرح ہیں، لیکن وڈیرے کا خوف اور اس کی دہشت اتنی زیادہ اور اس قدر گہری تھی کہ پورے گاؤں میں سے ایک شخص بھی اس بوڑھے اور لاچار باپ کی مدد کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کی درزوں سے اس غریب کسان کو مٹی میں تڑپتا ہوا اور اپنی پگڑی کو خاک میں ملاتا ہوا دیکھتے رہے۔ ان کے دلوں میں ہمدردی ضرور تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے،
لیکن وڈیرے کے عتاب کا ڈر ان کی ہمت اور ان کی انسانیت پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس کسان کی مدد کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وڈیرے کے ظالم کارندے ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دیں گے اور ان کے بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے۔ کسان کی آواز اب آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی اور اس کا گلا بیٹھ گیا۔ وہ مٹی میں گر کر سسکیاں لینے لگا اور اس کی امیدیں مکمل طور پر دم توڑ گئیں۔ اس نے مایوسی اور بے بسی کے عالم میں ان تمام بند دروازوں کی طرف دیکھا جو اس کی فریاد پر نہیں کھولے تھے، اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس ظالم معاشرے میں کوئی بھی اس کا اور اس کی بیٹی کا مددگار نہیں بنے گا، تو اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور خاموشی سے اپنے آنسو بہانے لگا۔ اور دوسری طرف گاؤں کے تمام لوگوں نے بھی اپنی بزدلی اور خوف کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اس غریب باپ کی چیخوں اور فریادوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سب نے خاموشی سے اپنے دروازے بند کر لیے۔ جب سورج اپنی تمام تر روشنی اور تپش سمیٹ کر مغرب کی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اور گاؤں پر رات کی سیاہ چادر پوری طرح تن گئی، وہ دن کا سارا ہنگامہ اور اس غریب کسان کی دل خراش چیخیں بھی اندھیرے میں کہیں گم ہو کر رہ گئیں۔ گاؤں کے تمام راستے سنسان ہو چکے تھے اور ہر گھر کے دروازے اور کھڑکیاں اس قدر سختی سے بند تھے جیسے اندر رہنے والوں نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا ہو۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ اس رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ اور حبس تھا جو ہر سانس کے ساتھ سینے میں اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے بھی آج مدھم لگ رہے تھے اور چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر اس گاؤں کی بزدلی اور بے حسی پر ماتم کر رہا تھا۔ اس گہرے اور موت جیسے سناٹے میں صرف کتوں کے بھونکنے اور رات کے کیڑوں کی مخصوص آوازیں آ رہی تھیں جو اس خوفناک ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، لیکن نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ سب کے ذہنوں میں اس بوڑھے کسان کا خون آلود چہرہ اور اس کی جوان بیٹی کی وہ چیخیں گونج رہی تھیں جب اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن موت اور وڈیرے کے خوف نے ان کے ضمیر کو پوری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ دوسری طرف گاؤں کے بیچوں بیچ اس اونچے ٹیلے پر واقع وڈیرے کی وسیع و عریض اور قلعہ نما حویلی میں روشنیوں اور جشن کا سماں تھا، جہاں وہ ظالم اپنی طاقت کے نشے میں چور کہے لگا رہا تھا اور اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے اس ظالم نے اس کا پورا جہان اجاڑ دیا ہے۔ اس کی حویلی کی اونچی اور مضبوط فصیلیں کسی ناقابل تسخیر پہاڑ کی طرح کھڑی تھیں جن کے اوپر درجنوں مسلح اور بے رحم پہرے دار اپنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ مستعدی سے گشت کر رہے تھے۔ ان پہرے داروں کو باقاعدہ تربیت دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی پرندے کو بھی حویلی کے قریب پھٹکنے نہ دیں، اور ان کی خون خوار آنکھیں اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ حویلی کا بیرونی دروازہ جو انتہائی موٹی اور بھاری لکڑی سے بنا ہوا تھا، اسے اندر سے مضبوط لوہے کی سلاخوں سے بند کیا گیا تھا، اور اس کے سامنے بھی کئی پہرے دار شعلے اگلتی ہوئی مشعلیں لیے کھڑے تھے تاکہ کوئی بھی اندر داخل ہونے کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن اسی گہرے اندھیرے اور سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاؤں کے بیرونی راستے سے ایک پر اسرار اور نامعلوم نقاب پوش نہایت خاموشی اور انتہائی کمال کی مہارت کے ساتھ
اس قلعہ نما حویلی کے قریب پہنچا۔ اس نقاب پوش نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک گہرا سیاہ لباس پہن رکھا تھا جو اس رات کی تاریکی میں مکمل طور پر گھل مل گیا تھا، اور اس کا وجود اندھیرے کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر بھی ایک سیاہ اور موٹا کپڑا مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا، جس میں سے صرف اس کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں ایک ایسی عجیب سی سرد مہری اور انتہائی غضبناک آگ بھڑک رہی تھی جو کسی بھی چیز کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے قدموں میں ہوا جیسی تیزی اور بلی جیسی خاموشی تھی۔ جب وہ چلتا تھا تو زمین پر موجود خشک پتوں اور ٹہنیوں کے ٹوٹنے کی ایک ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، جیسے وہ زمین پر چلنے کی بجائے ہوا میں تیر رہا ہو۔ وہ نقاب پوش حویلی کی پچھلی طرف واقع اس انتہائی اونچی اور سیدھی فصیل کے پاس جا کر رکا جہاں پہرے داروں کی تعداد نسبتاً کم تھی، لیکن وہ دیوار اتنی اونچی اور ہموار تھی کہ کسی عام انسان کے لیے اس پر چڑھنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس نقاب پوش نے دیوار کا بغور جائزہ لیا اور پھر اپنے لباس کے اندر سے ایک مضبوط رسہ نکالا جس کے سر سے لوہے کا ایک 3 شاخہ کانٹا بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس کانٹے کو نہایت مہارت اور خاموشی کے ساتھ ہوا میں گھمایا اور پوری طاقت کے ساتھ دیوار کی چوٹی کی طرف اچھال دیا۔ کانٹا فصیل کی اوپری حصے کے پتھروں میں جا کر مضبوطی سے پھنس گیا۔ اس نے رسے کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اطمینان کیا اور پھر انتہائی پھرتی اور چابک دستی کے ساتھ اس رسے کے سہارے دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے پٹھے فولاد کی طرح مضبوط تھے اور وہ چند ہی لمحوں میں اس ناقابل تسخیر دیوار کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں سے پوری حویلی کا اندرونی منظر اور تمام پہرے داروں کی پوزیشنیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے وہاں چھپ کر چند لمحوں تک پورے ماحول کا جائزہ لیا اور اپنے ذہن میں ایک مکمل خاکہ تیار کیا کہ اسے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اس کی نظریں ایک باز کی طرح اپنے شکار کو تلاش کر رہی تھیں۔ حویلی کے اندرونی صحن میں روشنی اور اندھیرے کا ایک ملا جلا سا منظر تھا، اور جگہ جگہ مشالیں جل رہی تھیں جن کی روشنی میں پہرے داروں کے سائے دیواروں پر رقص کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نقاب پوش نے ایک گہری سانس لی اور اپنے رسے کو وہیں چھوڑ کر نہایت خاموشی سے صحن کے ایک تاریک کونے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی اس نے اپنا توازن اس قدر خوبصورتی سے برقرار رکھا کہ کوئی بھی آواز پیدا نہ ہوئی۔ وہ ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور اپنے پہلے شکار کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک بھاری بھرکم پہرے دار اپنی بندوق کاندھے پر رکھے اور گنگناتا ہوا اس تاریک کونے کی طرف آیا جہاں نقاب پوش چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پہرے دار ستون کے قریب پہنچا، نقاب پوش بجلی کی تیزی سے اس کے پیچھے سے نکلا، اور اس سے پہلے کہ وہ پہرے دار کوئی حرکت کر پاتا یا چیخ پاتا، نقاب پوش نے اپنا ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کی ایک خاص رگ پر اتنی مہارت سے دباؤ ڈالا کہ وہ پہرے دار چند ہی سیکنڈوں میں بغیر کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو کر نقاب پوش کے بازوؤں میں جھول گیا۔ نقاب پوش نے انتہائی آہستگی سے اس کے بھاری جسم کو زمین پر لٹا دیا اور اسے سائے میں چھپا دیا تاکہ کوئی اور اسے دیکھ نہ سکے۔ یہ اس کی پہلی کامیابی تھی، لیکن ابھی بہت سا کام باقی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی بھی غلطی یا کوئی چھوٹی سی بھی آواز اس کی جان لے سکتی ہے اور اس مظلوم بیٹی کی آخری امید بھی ختم ہو سکتی ہے۔
اس لیے اس نے اپنی تمام تر توجہ اور حواس کو یکجا کر لیا۔ اس نے اپنے سیاہ لباس کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے اور انتہائی تیز دھار خنجروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جن کی دھات اندھیرے میں بھی ایک خوفناک چمک دے رہی تھی۔ وہ چھلاوے کی طرح ایک سائے سے دوسرے سائے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی ردھم اور مکمل کنٹرول تھا۔ صحن کے درمیانی حصے میں دو پہرے دار آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور ان کی توجہ حویلی کی حفاظت سے زیادہ اپنی باتوں پر مرکوز تھی۔ نقاب پوش نے ہوا کی طرح حرکت کرتے ہوئے ان کے بالکل قریب پہنچ کر اپنی پوزیشن لی، اور پھر اچانک ان کے سروں پر عقاب کی طرح چپٹا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود خنجر ایک ہی لمحے میں ان پہرے داروں کے جسموں میں انتہائی گہرائی تک اتر گئے۔ اس کا وار اتنا تیز اور اتنا جان لیوا تھا کہ ان دونوں کو سنبھلنے یا اپنی بندوقیں سیدھی کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان کے حلق سے صرف ایک مدھم سی غرغراہٹ نکلی اور وہ دونوں خون اگلتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ نقاب پوش نے ان کے گرنے کی آواز کو کم کرنے کے لیے ان کے جسموں کو سہارا دے کر زمین پر لٹایا اور ان کے ہتھیاروں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب تک وہ تین پہرے داروں کو خاموشی سے راستے سے ہٹا چکا تھا، لیکن حویلی کا اندرونی حصہ ابھی بھی خطرات سے بھرا ہوا تھا، اور وڈیرے کے کمرے تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی اور بھی کئی خونخوار درندوں کا سامنا کرنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندرونی راہداریوں کی طرف بڑھا، جہاں مشعلوں کی روشنی زیادہ تھی اور چھپنے کے مواقع کم تھے۔ یہاں پہرے دار بھی زیادہ مستعد اور چوکنے لگ رہے تھے۔ راہداری کے موڑ پر ایک اور پہرے دار پہرا دے رہا تھا، جس نے کسی آہٹ پر چونک کر اپنی بندوق سیدھی کر لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن نقاب پوش اس سے پہلے ہی چھت کے ایک لکڑی کے شہتیر پر چڑھ چکا تھا اور بالکل ایک مکڑی کی طرح اس کے بالکل اوپر چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پہرے دار اس کے بالکل نیچے آیا، نقاب پوش نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے سیدھا اس کے قدموں پر چھلانگ لگا دی اور اپنی ٹانگوں سے اس کی گردن کو اس قدر سختی سے جکڑ لیا کہ اس کے گلے کی ہڈی ٹوٹنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی، اور وہ پہرے دار وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نقاب پوش نے فوراً اس کی بندوق اپنے قبضے میں لی، لیکن اس نے اسے استعمال نہیں کیا، کیونکہ گولی چلنے کی آواز پوری حویلی میں الارم بجا سکتی تھی۔ وہ مسلسل اور بغیر رکے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ کبھی دیواروں کے ساتھ چپک کر چلتا اور کبھی ستونوں کے پیچھے سے نکل کر وار کرتا۔ اس کا ہر وار بالکل ناپا تلا اور موت کا پروانہ تھا۔ اس نے حویلی کے درجنوں ظالم اور مسلح پہرے داروں کو، جو اپنی طاقت اور تکبر میں اندھے ہو چکے تھے، باری باری اور انتہائی خاموشی سے موت کی نیند سلا دیا۔ اس کی مہارت اور اس کی پھرتی اس قدر کمال کی تھی کہ کسی ایک پہرے دار کو بھی یہ موقع نہیں ملا کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکے یا اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے چیخ سکے۔ نقاب پوش نے ان سب کے غرور کو اسی مٹی میں ملا دیا تھا جس مٹی پر وہ غریبوں کو بے دردی سے روندتے تھے۔ ان ظالموں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اکیلا شخص ان کی اس ناقابل تسخیر حویلی میں اس طرح موت بن کر داخل ہوگا اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ نقاب پوش کی آنکھوں میں اس کسان کا خون آلود چہرہ اور اس کی بیٹی کی چیخیں گردش کر رہی تھیں، جو اسے ہر لمحہ مزید طاقت اور غصہ فراہم کر رہی تھیں۔ حویلی کا وہ اندرونی صحن اور وہ لمبی راہداریاں جو کچھ دیر پہلے ان پہرے داروں کے بھاری بوٹوں کی آوازوں اور ان کے غرور سے گونج رہی تھیں، اب بالکل سنسان اور موت کی طرح خاموش ہو چکی تھیں، اور ہر طرف ان کے جسم بکھرے پڑے تھے۔
نقاب پوش نے ان درندوں کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا دے دی تھی، اور ان کا سارا تکبر اور طاقت ایک ہی رات میں خاک میں مل گیا تھا، اور وہ سب کے سب خون میں لت پت ہو گئے۔ حویلی کے تمام بیرونی اور اندرونی خطرات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد وہ پر اسرار نقاب پوش سیدھا اس بڑے اور پرتعیش کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ ظالم وڈیرا اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں چور بیٹھا تھا۔ راہداری میں بکھرے ہوئے پہرے داروں کے جسموں کو عبور کرتے ہوئے نقاب پوش کے قدموں میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس ظالم کو بچانے والا کوئی نہیں بچا۔ وڈیرے کا خاص کمرہ حویلی کے بالکل آخری حصے میں تھا، جس کا دروازہ انتہائی بھاری اور قیمتی لکڑی سے تراشا گیا تھا، جس پر پرانے وقتوں کی کاریگری کے نشانات موجود تھے۔ اندر وڈیرا نرم اور قیمتی گدوں پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کے خمار میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے باہر چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی اور اپنے درجنوں محافظوں کے عبرتناک خاتمے کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اس کی طاقت کا حصار اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے چھو بھی نہیں سکتی، اور اس نے جس غریب کسان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اس کا کوئی بھی وارث اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی یہ خام خیالی اور رعونت چند ہی لمحوں میں خاک میں ملنے والی تھی۔ نقاب پوش نے اس بھاری دروازے کے سامنے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے اپنے قدم روکے اور ایک گہری سانس لے کر اپنے اندر سلگتے ہوئے غصے کو یکجا کیا۔ پھر اس نے اپنی پوری طاقت سے اس موٹے اور مضبوط دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھوکر اتنی شدید تھی کہ دروازے کے مضبوط قبضے ٹوٹ گئے، اور وہ ایک انتہائی بھیانک اور کرخت آواز کے ساتھ اندر کی طرف جا گرا۔ اس اچانک اور زوردار دھماکے کی آواز سے وڈیرا بری طرح چونک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود تکبر ایک ہی لمحے میں شدید گھبراہٹ اور بے پناہ خوف میں بدل گیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک پر اسرار انسانی وجود کھڑا تھا، جس نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ وڈیرے نے اپنی گرجدار آواز میں اپنے محافظوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اس نے زور زور سے آوازیں دیں کہ ان محافظوں کو اندر بلاؤ جو باہر پہرا دے رہے ہیں، لیکن باہر چھایا ہوا موت کا سناٹا اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے تمام پہرے دار مارے جا چکے ہیں، اور اب اس کی آواز سننے والا کوئی زندہ نہیں بچا۔ کمرے میں جلنے والے چراغوں کی زرد اور مدھم روشنی نقاب پوش کے سیاہ لباس پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا روپ مزید خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ وڈیرے کا سارا غرور اور خون خار پن ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگا، اور اس کے قدم بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ نقاب پوش نے انتہائی پرسکون اور سرد انداز میں وڈیرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی چال میں کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جو شکاری کو اپنے بے بس شکار کے سامنے ہوتا ہے۔ وڈیرا خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اسے اپنی موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نقاب پوش بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا، اور پھر اس نے نہایت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھائے اور اس سیاہ کپڑے کی گرہ کھولی جس نے اس کی شناخت کو ہی چھپا کے رکھا تھا۔ جب اس نے وڈیرے کے سامنے اپنا نقاب اتارا تو وڈیرے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص کوئی ایسا نامعلوم اور اجنبی جنگجو
یا کسی دور دراز کے دشمن قبیلے کا خطرناک فرد نہیں تھا جس کی اس ظالم کی توقع ہو سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا پیشہ ور اور بے رحم قاتل تھا جسے کسی نے اس کی جان لینے اور اس کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بھاری رقم دے کر بھیجا ہو، بلکہ وہ چہرہ اس جابر وڈیرے کے لیے انتہائی جانا پہچانا اور مانوس تھا، اور یہی وہ سب سے بڑی اور ہولناک بات تھی جس نے اس کے ہوش و حواس مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیے اور اس کی ٹانگوں کی جان نکال دی تھی۔ وہ شخص جس نے کچھ دیر پہلے اس کے درجنوں خونخوار اور ظالم پہرے داروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کا وہی بظاہر بوڑھا معذور اور نابینا فقیر تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل اس کی قلعہ نما حویلی کے اس بھاری اور بڑے بیرونی دروازے کے بالکل باہر دھول اور مٹی میں لتھڑا ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ وڈیرے کا دماغ اس ناقابل یقین اور بھیانک حقیقت کو تسلیم کرنے سے پوری طرح انکاری تھا، اور وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو گھورے جا رہا تھا جس کے چہرے پر اب کوئی لاچاری، کوئی بڑھاپا اور کوئی معذوری نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھیں کسی عقاب کی طرح تیز اور روشن تھیں جن میں اس ظالم کے لیے صرف اور صرف موت اور غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وڈیرے کے ذہن میں وہ تمام مناظر اور وہ تمام دن ایک تیز آندھی کی طرح گھومنے لگے جب وہ اپنی طاقت اور دولت کے خمار میں ڈوب کر حویلی سے باہر نکلتا تھا اور اپنے قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں کے غریب لوگوں پر اپنا رعب جھاڑنے جایا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ جب بھی اس دروازے سے گزرتا تو اس کی نظر اس نابینا اور لاچار فقیر پر پڑتی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس زمین پر بیٹھا اللہ کے نام پر روٹی کا ایک ٹکڑا مانگ رہا ہوتا تھا، اور وہ ظالم وڈیرا اپنی طاقت کے نشے اور جھوٹے تکبر میں اندھا ہو کر اس غریب اور لاچار انسان کو نہایت بے دردی سے ٹھوکریں مارتا تھا اور اسے گالیاں دے کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے وہ دن بھی اچھی طرح یاد آ گیا جب اس نے محض اپنی تفریح کے لیے اپنے ظالم محافظوں کو حکم دیا تھا کہ اس نابینا فقیر کو ڈنڈوں سے ماریں، اور وہ بے حس درندے اس بوڑھے کو مارتے رہے، جبکہ وڈیرا اونچی آواز میں کہے لگاتا رہا، لیکن وہ وڈیرا فقیر ان تمام تکالیف اور ذلتوں کے باوجود کبھی اس دروازے سے دور نہیں گیا، اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی جوابی کارروائی کی۔ وڈیرا یہ سمجھتا تھا کہ وہ فقیر ایک انتہائی کمزور کیڑا ہے جسے وہ جب چاہے اپنے پاؤں تلے رون سکتا ہے، لیکن آج وہی کیڑا ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر کے بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں جنہیں وڈیرا بے نور اور اندھا سمجھتا تھا، آج ان آنکھوں میں تیزی اور غصہ تھا کہ وڈیرے کا سارا جسم لرزنے لگا تھا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص نہ تو کوئی بھکاری تھا، نہ کوئی نابینا بوڑھا انسان، بلکہ وہ اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اور ریاست کی حفاظت کرنے والے محکمے کا ایک انتہائی قابل، بہادر اور کمال کا خفیہ اہلکار تھا جسے ریاست کے اعلیٰ حکام نے ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری سونپ کر اس گاؤں میں بھیجا تھا۔ وڈیرے کے ظلم، اس کی غنڈہ گردی اور اس کے کالے کارناموں کی خبریں کافی عرصے سے ریاست کے ایوانوں تک پہنچ رہی تھیں، لیکن اس ظالم کا اثر و رسوخ اور اس کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی غریب کسان یا گاؤں کا عام آدمی اس کے خلاف گواہی دینے یا ثبوت پیش کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ جو بھی ایسا کرنے کا سوچتا وڈیرا اس کی اور اس کے پورے خاندان کی جان لے لیتا تھا۔ اس لیے ریاست نے اس ظالم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ اور طویل منصوبہ بنایا
اور اپنے سب سے بہترین اہلکار کو اس خطرناک کام کے لیے چنا۔ اس اہلکار نے اپنی اصلیت اور اپنی طاقت کو چھپانے کے لیے ایک نابینا اور لاچار فقیر کا روپ دھارا اور وڈیرے کی حویلی کے بالکل باہر اپنا ٹھکانہ بنا لیا تاکہ وہ اس ظالم کی ہر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھ سکے۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے وہیں مٹی میں بیٹھ کر وڈیرے کی ہر ظلم کی داستان، اس کے تمام کالے دھندوں، اس کے محافظوں کی تعداد اور حویلی کے اندر جانے والے ہر خفیہ راستے کی مکمل معلومات جمع کر رہا تھا۔ اس نے وڈیرے کی وہ تمام ٹھوکریں، اس کی گالیاں اور اس کے محافظوں کی مار صرف اس لیے انتہائی صبر اور خاموشی سے برداشت کی تھی تاکہ اس کا یہ روپ اور اس کی اصلیت کسی پر بھی ظاہر نہ ہو سکے اور وہ اس ظالم کے خلاف ایک ایسا مضبوط اور ناقابل تردید مقدمہ تیار کر سکے جس سے وہ کبھی بچ نہ پائے۔ وہ اہلکار دن بھر فقیر بن کر حویلی کے باہر بیٹھتا اور رات کے اندھیرے میں اپنے محکمے کو ساری خبریں اور تمام ثبوت پہنچاتا۔ اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور وہ ریاست کی طرف سے حتمی کارروائی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج جب وڈیرے نے اس غریب اور لاچار کسان کی جوان بیٹی کو دن دہاڑے انتہائی بے دردی سے اغوا کر لیا اور اس بوڑھے باپ کو خون میں لت پت کر کے سڑک پر پھینک دیا تو اس اہلکار کے اندر کا انسان اور اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دن کی روشنی میں اس کا کوئی بھی قدم اس کے کئی مہینوں کی محنت اور اس کے خفیہ منصوبے کو مکمل طور پر خاک میں ملا سکتا تھا۔ اس نے اس غریب کسان کی وہ تمام چیخیں اور اس کی دہائیاں سنی تھیں جب وہ پورے گاؤں کے بند دروازوں پر ماتھا ٹیک کر مدد مانگ رہا تھا۔ اس اہلکار کا خون اس ظلم پر کھول اٹھا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ریاست کے حکم کا انتظار نہیں کرے گا اور اس معصوم بیٹی کی عزت اور جان بچانے کے لیے اسے آج رات ہی اس ظالم کا قلعہ مسمار کرنا ہوگا۔ اس لیے اس نے رات کا اندھیرا چھاتے ہی اپنا وہ فقیر کا روپ اتارا، اپنے پرانے اور میلے کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا اپنا مخصوص لباس پہنا، اپنے تیز دھار ہتھیاروں کو سنبھالا اور موت کا فرشتہ بن کر اس قلعہ نما حویلی پر ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اہلکار بالکل سیدھا کھڑا تھا اور اس کی جسامت انتہائی مضبوط اور چوڑی تھی جو اس فقیر کے جھکے ہوئے اور کمزور جسم سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے انتہائی سرد اور پرسکون آواز میں اس لرزتے ہوئے وڈیرے کو بتایا کہ اس کی طاقت، اس کا غرور اور اس کے ظلم کی سیاہ رات اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس اہلکار نے اسے بتایا کہ اس نے جو دولت غریبوں کا خون چوس کر جمع کی تھی اور جن خونخوار محافظوں کے بل بوتے پر وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، وہ سب اب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اس نے وڈیرے کو یاد دلایا کہ وہ کس طرح اسے ایک کمزور کیڑا سمجھ کر ٹھوکریں مارتا تھا، اب وہی کیڑا اس کی گردن پر سوار ہو چکا ہے۔ وڈیرا یہ تمام باتیں سن کر اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنے جوتوں کی خاک سمجھتا تھا، وہی شخص آج اس کے انجام کا باعث بننے والا ہے۔ اس کی تمام چالاکیاں اور تمام سازشیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں کیونکہ دشمن تو پچھلے کئی مہینوں سے بالکل اس کے اپنے دروازے پر بیٹھا اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا اور اسے اس بات کی بھنک تک نہیں پڑ سکی تھی۔ وڈیرے نے اپنی جان بچانے کے لیے اس اہلکار کو اپنی ساری دولت، اپنی زمینیں اور اپنا سارا خزانہ دینے کی پیشکش کی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ اسے زندہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے وہ اسے اتنا مال و زر دے گا کہ اس کی آنے والی کئی نسلیں راج کریں گی۔
لیکن اس اہلکار کی آنکھوں میں لالچ کی بجائے صرف نفرت اور فرض کی آگ تھی۔ اس نے سختی سے جواب دیا کہ یہ دولت اور یہ زمینیں ان غریب کسانوں کی ہیں جن کا تم نے خون چوسا ہے، اور تمہارے ان تمام گناہوں کی سزا صرف اور صرف ریاست کا وہ تاریک اور تنگ قید خانہ ہے جہاں تم اپنی باقی ماندہ زندگی سڑتے ہوئے گزارو گے۔ اہلکار کے ان الفاظ نے وڈیرے کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی، اور وہ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ اسے اپنا وہ سارا تکبر اور وہ غرور ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے آج اس غریب کسان کی معصوم بیٹی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اہلکار کی نظریں مسلسل اس ظالم پر گڑی ہوئی تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ یہ درندہ اب کسی قسم کی کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن ابھی اس رات کا سب سے اہم اور ضروری کام باقی تھا، اور وہ غریب کسان کی بیٹی کی تلاش تھی جسے اس ظالم نے دن کے اجالے میں اغوا کر کے اس حویلی کے کسی تاریک حصے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ بیٹی جس کا بوڑھا باپ اب بھی شاید کسی کچی دیوار کے سائے میں بیٹھا رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کھو رہا ہوگا اور اپنی بیٹی کی واپسی کے ناممکن خواب دیکھ رہا ہوگا۔ اہلکار کو ہر صورت اس معصوم جان کو بحفاظت تلاش کرنا تھا اور اسے اس کے بابا کے حوالے کرنا تھا تاکہ اس گاؤں کے غریبوں کا ریاست اور قانون پر سے اٹھنے والا یقین دوبارہ بحال ہو سکے، اور انہیں معلوم ہو کہ کوئی تو ہے جو ان کے درد اور ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ اہلکار نے اپنی پٹی کے ساتھ بندھی ہوئی لوہے کی وہ بھاری اور ٹھنڈی زنجیریں نکالیں جن کی چھنکھار نے وڈیرے کے دل پر موت کی ضرب لگائی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کا مقدر اب ان زنجیروں میں جکڑے جانا ہے۔ لیکن اہلکار اسے گرفتار کرنے سے پہلے اس حویلی کے تہ خانے اور ان بند کمروں کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا جہاں وہ معصوم بیٹی اپنی عزت اور جان کی بھیک مانگتے ہوئے کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ راز پوری طرح کھل چکا تھا اور وڈیرے کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ اس اہلکار نے آگے بڑھ کر اس ظالم اور مغرور وڈیرے کے ہاتھوں کو سختی سے پیچھے کی طرف موڑا اور ان بھاری لوہے کی زنجیروں کو اس کی کلائیوں پر اس قدر مضبوطی سے کس دیا کہ وڈیرے کے منہ سے درد کی ایک مدھم سی کرہ نکل گئی۔ لیکن اہلکار کے دل میں اس درندے کے لیے رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے وڈیرے کو ایک زوردار دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس معصوم بیٹی کی تلاش میں حویلی کے تاریک اور بند حصوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک ایک کمرے اور تہ خانے کا دروازہ کھول کر دیکھ رہا تھا، اور آخر کار حویلی کے سب سے نچلے اور تاریک تہ خانے میں اسے ایک کونے سے سسکیوں اور رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اس بھاری دروازے کا تالا توڑا اور اندر داخل ہوا تو وہ غریب کسان کی جوان بیٹی خوف اور دہشت سے کانپتی ہوئی ایک پرانے کپڑے میں خود کو سمیٹے ہوئے فرش پر بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ظالم وڈیرا اسے مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ اہلکار نے انتہائی نرم اور شفیق انداز میں اسے تسلی دی اور بتایا کہ وہ اس کے بوڑھے باپ کی فریاد سن کر اسے یہاں سے بحفاظت نکالنے اور اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے آیا ہے۔ یہ سن کر اس معصوم لڑکی کی جان میں جان آئی اور اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ اہلکار نے اسے اپنے ساتھ لیا اور واپس اس کمرے میں آیا جہاں وڈیرا زنجیروں میں جکڑا فرش پر پڑا اپنی ذلت اور انجام پر آنسو بہا رہا تھا۔ اہلکار نے اس لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ اس کے
پیچھے پیچھے چلے، اور پھر اس نے وڈیرے کی زنجیروں کا ایک سرا اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ وڈیرے کا وہ رعب، وہ دبدبا اور وہ شاہانہ لباس سب خاک اور خون میں لتھڑ چکا تھا، اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح بے بسی سے زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں اس کے ان تمام خونخوار محافظوں کے جسم بکھرے پڑے تھے جن کے بل بوتے پر وہ خود کو اس گاؤں کا خدا سمجھتا تھا۔ جب وہ اہلکار اس ظالم کو گھسیٹتا ہوا حویلی کے بڑے اور بھاری دروازے سے باہر نکلا تو رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی اور صبح کی پہلی سفید کرن آسمان پر نمودار ہو رہی تھی۔ اہلکار نے وڈیرے کو اس مٹی میں لا کر پٹک دیا جہاں وہ خود فقیر کے روپ میں بیٹھ کر اس کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اور پھر اس نے ایک ایسی زوردار اور گرجدار آواز میں اس غریب کسان کو پکارا جو پورے گاؤں کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ہر گھر کے دروازے اور کھڑکی تک پہنچ گئی۔ آواز سن کر وہ بوڑھا کسان جو اپنے کچے صحن میں مٹی پر گرا مسلسل رو رہا تھا، دیوانہ وار اٹھا اور ننگے پاؤں حویلی کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے گاؤں کے باقی لوگ بھی جو رات بھر خوف سے کانپتے رہے تھے، حیرت اور ڈر کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب وہ سب حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ان کا وہ فرعون صفت اور ظالم وڈیرا لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا، خاک اور خون میں لتھڑا ہوا کتوں کی طرح زمین پر پڑا تھا، اور اس کے سر پر وہ بظاہر نابینا اور لاچار فقیر ایک فاتح کی طرح کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں جلال اور رعب تھا۔ بوڑھے کسان کی نظر جیسے ہی اپنی معصوم بیٹی پر پڑی جو بالکل محفوظ اور سلامت اس اہلکار کے پیچھے کھڑی تھی، تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ توڑ کر اپنی بیٹی کے گلے لگ گیا۔ باپ بیٹی کا یہ ملاپ اس قدر جذباتی اور رلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کسان نے روتے ہوئے اس اہلکار کے قدم پکڑ لیے اور اسے دعائیں دینے لگا۔ اہلکار نے اسے پیار سے اٹھایا اور کہا کہ یہ ریاست کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا ہے، اب گاؤں والوں کو اس ظالم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی طاقت کا سورج اب غروب ہو چکا ہے۔ اہلکار نے ان سب کو بتایا کہ وہ کوئی بھکاری نہیں بلکہ ریاست کا قانون نافذ کرنے والا اہلکار ہے، اور اس درندے کو اب اس کے گناہوں کی ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکتا رہے گا۔ اہلکار نے وڈیرے کو زنجیروں سے کھینچ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے باہر نکل گیا۔ اس ظالم کے جاتے ہی پورے گاؤں میں خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جیسے صدیوں پرانی کوئی کالی رات ختم ہو کر ایک روشن اور امید بھری صبح کا آغاز ہو گیا ہو۔ لوگوں نے اپنے دلوں سے خوف کا وہ بھاری پتھر ہٹا دیا اور اس غریب کسان کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کسان جو کل تک تنہا اور بے بس تھا، آج پورے گاؤں کے درمیان اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی کے آنسو رو رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس گاؤں پر دوبارہ کبھی کسی ظالم کا سایہ نہیں پڑا۔ وہ بوڑھا فقیر ان سب کے لیے ایک ایسی زندہ اور لازوال حقیقت بن گیا جس نے انہیں یہ سکھا دیا کہ ظلم کتنا ہی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ حق اور انصاف کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے، اور اس طرح وہ گاؤں ہمیشہ کے لیے اس خوف کی زنجیروں سے آزاد ہو کر سکھ اور امن کا گہوارہ بن گیا۔ مظلوم کی آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ یہ وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کا غرور خاک میں ملا دیتی ہے، اور برائی کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے، اور قدرت مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانے کا راستہ خود نکال لیتی ہے۔